احادیث شریفہ میں نکاح کی ترغیب۔ آیت قرآنیہ اور ان کے تحت مفسرین اکرام کی تشریحات و تفسیرات کے بعد اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی کچھ حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی فطرت اور ان کی سنت ہیں: حیا، عطر، مسواک اور نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کی مدد کریں۔ ان 3 شخصیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی ذکر فرمایا جو محض اپنی عزت و عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے خاطر کسی مرد عورت سے نکاح کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کرنے کا عہد کرنے والی عورتوں اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے تجرد اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ابو نجیح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کی قدرت و استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرنے والے مجھ سے نہیں، یعنی میری امت میں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبید بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری فطرت سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنتوں کو اختیار کرے، اور نکاح بھی میری سنت ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محبوب کے حوالے ہو جانے اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے اور اس کے طریقوں کی خلاف ورزی نہ کرنے پر آدمی کو مجبور کر دیتی ہے۔ پس جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ تو کرے مگر اس کے طریقے کی مخالفت کرے تو وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بے نکاحی زندگی کی اجازت طلب کرنے پر اس سے منع فرما دیا، اگر آپ انہیں اجازت دیتے تو ہم اپنے کو ناقابل نکاح بنا لیتے، یعنی وہ دین کے خاطر نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، بیوی بچے رہے تو دین کے احکام پورے نہیں ہو سکتے اس لیے۔ جبکہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے یہ اجازت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ سے دھیان بالکل ہٹانے کی غرض سے طلب کی تھی۔ جب عبادت و ریاضت کے لیے بھی بے نکاحی زندگی پسندیدہ نہیں ہے تو محض لاپرواہی، غفلت یا رسم و رواج کی پابندی سے اس طرح رہنا اور اس کی وجہ سے اخلاقی مفسدات کا سامنا کرتے رہنا بلکہ ان میں مبتلا ہوتے رہنا اسلام میں کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اب اس کو چاہیے کہ بقیہ آدھے کی حفاظت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں کوتاہی سے ڈرتا رہے۔ ایک اور روایت میں آدھے ایمان کے بجائے آدھے دین کے الفاظ آئے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، تقوی کے 2 حصے بتائے گئے ہیں، ایک نکاح کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، دوسرا دین کے بقیہ امور کے ذریعے حاصل ہوگا۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آدمی کے دین کی حفاظت عام طور سے شرمگاہ اور پیٹ کی حفاظت پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے نکاح کو نصف ایمان یا نصف دین کی تکمیل فرمایا۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنی حدیث کے یہ ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ نکاح نصف دین ہے، جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی اس کو چاہیے کہ بقیہ نصف کے حصول کو یقینی بنائے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی رہ گئے تو میں وہ 10 دن بھی بغیر زوجہ کے رہنا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنی شادی کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ اس میں ہے کہ پہلے کسی وجہ سے ان کا ارادہ نکاح کا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ترغیب دے کر انہیں آمادہ کیا اور اپنی سرپرستی میں ان کا نکاح کروایا۔ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مضمون نمبر 8 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اہتمام سے ان کا نکاح کروا دینا نکاح کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت ابو نجیح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کو باوجود مادی و دولت مندی کے بھی مسکین محتاج قرار دیا ہے۔ یہ چند روایات ہیں جو حدیث کی مختلف کتب سے نقل کی گئی ہے، جو فنی اعتبار سے مختلف معیار کی ہیں۔ بعض صحیح ہیں اور حسن درجے کی ہیں، بعض اس سے کم درجے کی ہیں، مگر اس کے باوجود محدثین کے نزدیک یہ حیثیت مجموعی معتبر اور قابل قبول ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد اخبار و آثار ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نکاح کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے اور بے نکاحی زندگی کو ناپسند قرار دیا ہے اور اس کے نقصانات و خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ نکاح کی ترغیب میں وارد شدہ روایات کا اندازہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے فضائل نکاح کے سلسلے میں وارد شدہ روایات کو اس کو ایک مختصر الفضاح فی فضائل النکاح کے نام سے مستقل رسالے کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ ان روایات کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے، ان پورے چیزوں کا مفہوم یہی ہے کہ جب ہماری پڑھائی مکمل ہوتی ہے اس وقت تک زندگی کو اچھی طرح گزارنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، نظر کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اور جب تکمیل ہو جاتی ہے ہماری زندگی کی پڑھائی، زندگی کی ضروریات، تو سب سے پہلے نکاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔